بٹ آر یو ولنگ ٹو کمپرومائز؟ میں نے کہا آف کورس ناٹ. تو کہتے دین ڈونٹ گیٹ میرڈ. تو میں نے کہا وائی وڈ یو سے دیٹ؟ الحمدللہ شادی سے پہلے ہی اتنے لاجواب نقطے انہوں نے مجھے دے دیے. وہ دن اور آج کا دن کوئی سیریس ایشو نہیں آیا میرا اور میری وائف کے درمیان. شادی کے حوالے سے ایک قصہ ذہن میں آیا. اکثر لوگ اسپیشلی ینگر جنریشن آج کے دور میں جو شادی کرنا چاہتے ہیں بچے، تو اس حوالے سے میں ایک بات یہ کروں گا. میری اپنی پرسنل لائف کا قصہ ہے. میرے جو ایک انکل ہیں جو کہ ینگ ہیں اور ہم ان کو بھائی کر کے مخاطب کرتے ہیں، نعیم بھائی. میں سائپرس میں جب پڑھ رہا تھا تو میں وہاں سے واپس آیا تو یہ وہ ٹائم تھا کہ میری والدہ چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے. تو مینٹلی میں کو اتنا تیار نہیں تھا. اچھا، میں نعیم بھائی کو اپنا مینٹور سمجھتا تھا اور میں نے اور بہت اچھی وہ رائے دیتے تھے، بہت اچھے ان کے ایکسپیرینسز تھے لائف کے، تو وہ شیئر کرتے تھے. تو میں ان کے پاس پہنچ گیا اور میں نے بتایا قصہ کہ جی میری والدہ اس طرح چاہتی ہیں میری شادی ہو جائے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو نعیم بھائی نے کہا کہ ڈو یو ہیو منی ان یور پاکٹ؟ میں نے کہا آف کورس ناٹ. کہتے دین ڈونٹ گیٹ میرڈ. میں نے کہا وائی؟ تو بڑا انٹرسٹنگ ان کا آنسر تھا. اینڈ ہی سیڈ کہ میرج از نتھنگ بٹ اکنامکس. تو اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں، اگر آپ اپنے اوپر خرچ سکتے ہیں، اور یہ دوسرا جو پرسن ہے جو آپ کا اسپاؤس ہے، میاں ہے، بیوی ہے، اسپیشلی بینگ اے میل، میری ذمہ داری ہوگی اپنی وائف کو مینج کرنا اور گھر گرہستی کو لے کے آگے چلنا. تو اگر میری جیب میں پیسے نہیں ہیں اور میں گھر میں لگانے کو راضی نہیں ہوں تو پھر میں شادی کیوں کر سکوں گا. تو اس وقت چونکہ میں مینٹلی ریڈی نہیں تھا تو بس یہ میں نے نقطہ باندھ لیا اور میں نے ریئلائز کیا کہ نہیں ابھی شاید ٹائم نہیں ہے شادی کرنے کا، اور میں واپس چلا گیا سائپرس میں اپنی تعلیم کنٹینیو کی. اچھا، اس کے بعد اتفاق سے وہیں سے میں ٹرانسفر لے کے امریکہ چلا گیا. 2.5 سال میں نے وہاں لگا دیے. بیچ میں سال بھر کے بعد میں واپس آیا کچھ دنوں کے لیے اور پھر میں چلا گیا. جب میں واپس آیا وہاں سے اپنا بیچلرز کمپلیٹ کر کے امریکہ سے، تو پھر میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا شادی کی عمر ہے اور آپ شادی کر لو. دس واز 1991. تو پھر میں پہنچ گیا نعیم بھائی کے پاس اور پھر میں نے ان سے رائے لینا چاہی کہ نعیم بھائی اماں چاہتی ہیں کہ شادی کر لیں. تو پہلے ہی سوال مسکرا کے انہوں نے کہا ڈو یو ہیو منی ان یور پاکٹ؟ میں نے کہا ہاں لٹل بٹ، تھوڑی بہت ہے. کہتے ہیں ہاں پھر دین یو آر ریڈی فار میرج، بٹ آر یو ولنگ ٹو کمپرومائز؟ میں نے کہا آف کورس ناٹ. تو کہتے دین ڈونٹ گیٹ میرڈ. تو میں نے کہا وائی وڈ یو سے دیٹ؟ کہتے یار بیوی پرائی بچی آپ اپنے گھر پہ لے آئیں گے، آپ کے ساتھ بیوی ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، باتیں ہوں گی، آرگیومنٹس ہوں گی. اگر آپ نے اپنی ہی چلانی ہے تو پھر شادی کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر اکیلے رہو، موجے مارو، اپنی لائف لیڈ کرو. تو اس وقت تو سارٹ آف ان کی بات سن کے بس میں آ گیا. لیکن بعد میں نے ریئلائز کیا کہ کیا خوبصورت بات وہ کر گئے کہ شادی واقعی اٹ از نتھنگ بٹ کمپرومائز. وین ٹو پیپل لیو ٹوگیدر تو اس میں اچھائی برائی، اوپر نیچے، گرمی سردی، لڑائی جھگڑے وغیرہ آتے ہیں. تو اگر ہم ہر وقت ہی لڑیں گے تو پھر میرج وڈ لیڈ ٹو ڈیورس. اور یہی شاید وجہ ہے کہ آج کے دور میں پیپل آر ناٹ ولنگ ٹو کمپرومائز، پیپل آر ناٹ ولنگ ٹو ہیئر دی ادر پرسنس پوائنٹ آف ویو، اور جس وجہ سے پرابلمس ہمارے معاشرے میں زیادہ بڑھ گئے. تو اینی ویز اس وقت بھی شاید میں گھبرا گیا اور میں مینٹلی ریڈی نہیں تھا، اور میں نے کہا چلے ٹھیک ہے پھر میں سوچتا ہوں دیکھتا ہوں کر کے میں ٹال گیا کسی طرح سے. اتفاق سے مجھے اسکالرشپ مل گئی ماسٹرز کی، اور اس دفعہ میں فار ایسٹ چلا گیا فلپینز، جہاں جا کے میں نے الٹیمیٹلی ماسٹرز کیا. وہاں سے واپس جب میں آیا تو میری عمر 33 سال ہو چکی تھی. اچھا، ایک تو یہ تھا کہ مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا، بخار تھا FI میں، تو وہ سارٹ آف نیڈ میری پوری ہو رہی تھی گھومنے پھرنے کی، ادھر جا ادھر جا وغیرہ. لیکن ایج بھی ہو چکی تھی، اور آئیڈیلی میں سمجھتا ہوں 28 از اے گڈ ایج ٹو گیٹ میرڈ، بٹ آئی واز 33 آلریڈی. تو اب میں نے ریئلائز کیا کہ نہیں جی اب واقعی شادی کر لینی چاہیے. تو اب میں پھر نعیم بھائی کے پاس پہنچ گیا. پھر میں نے جا کے ان سے پوچھا تو ہی سیڈ کہ آر یو ولنگ، ہاں سوری، پہلے انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تم جو برش یوز کرتے ہو، تمہاری بہنیں ہیں 2؟ میں نے کہا یس. وہ بہنیں اگر برش یوز کر لیں
تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ میں نے کہا آف کورس ناٹ. کیا مطلب کیسے؟ بالکل نہیں، لڑکیوں کے بال میرے برش میں. تو میں تو بڑا سخت تھا مزاج کا تھا اور بالکل کمپرومائز نہیں کرتا تھا اور بالکل برداشت نہیں کرتا تھا اس بات کو. تو اگین ان کا ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ آیا ان کی طرف سے کہ یار جب تم بہنوں کو اپنا برش نہیں یوز کرنے دے رہے تو امیجن ایک لڑکی کو تم اپنے گھر میں لے آؤ گے، وہ تمہارا نہ صرف برش یوز کرے گی، کبھی غلطی سے ٹوتھ برش یوز کر لے گی، تمہارے بیڈ روم میں رہے گی، تمہارا جو واش روم ہے اٹیچ باتھ روم ہے وہ یوز کرے گی، تو تم کہاں کس چیز کے لیے روکو گے اس سے؟ تو یہ ساری چیزوں میں تمہیں ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، تب تم مینٹلی تیار ہوگے اور تب تم شادی کر سکو گے. اور تب میری جسے کہتے ہیں نا موٹی عقل میں یہ باتیں سمجھ میں آئی. اینڈ الٹیمیٹلی آئی واز ولنگ ٹو کمپرومائز، آئی واز ولنگ ٹو شیئر مائی منی، اینڈ آئی واز ولنگ ٹو ناٹ جسٹ شیئر مائی روم بٹ شیئر مائی لائف with my better half, and that is how I decided to get married. Although I was slightly late in marriage, لیکن الحمدللہ شادی سے پہلے ہی اتنے لاجواب نقطے انہوں نے مجھے دے دیے. وہ دن اور آج کا دن میں یہ فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ کوئی سیریس ایشو نہیں آیا میرا اور میری وائف کے درمیان، بیکاز آئی انڈرسٹینڈ ہر پوائنٹ آف ویو، آئی گیو ہر اسپیس. وہ اپنا کام کرتی ہیں، وہ جو بھی کرتی ہیں اس میں میں نہ صرف ان کا ہاتھ بٹاتا ہوں، ان کو پش کرتا ہوں، ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور جیسے کہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک بیل گاڑی کے دو پہیے ہیں اور وہ مل کے چلتے ہیں. تو واقعی سمجھ میں آیا یہ جو پرانی حکایتیں بڑے بوڑھوں کی کہ کس طرح جو ہے وہ شادی آگے چلتی ہے اور آگے بڑھتی ہے.